انسانی دماغ تاریخ میں سب سے زیادہ ریسرچ کیا جانے والا آرگن ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں بنا جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ انسان جو کچھ بھی اپنے دماغ کی مدد سے تخلیقات کرتا ہے، مثلاً میتھس کے پیچیدہ سوالات حل کرنا، شعر و شاعری تخلیق کرنا اور سائنس کے میدان میں نئی ایجادات کرنا، یہ سب کچھ دماغ کے صرف ایک چھوٹے سے حصے جسے سیریبرل کارٹیکس کہا جاتا ہے کی مدد سے ممکن ہوتا ہے۔ کیا ہو کہ اگر انسانی دماغ کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دیا جائے؟ اب تک یہ صرف ایک خیال تصور کیا جاتا تھا، پر اب یہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ جی ہاں، ایلون مسک نے اس ریولوشن کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ دماغ میں کس قدر صلاحیتیں پوشیدہ ہیں اور یہ کس طرح کام کرتا ہے، اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کتنی انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے اور یہ کس برق رفتاری سے کام کرتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت آپ کو یہ جان کے ہوگی کہ آخر سائنٹسٹ دماغ کو کمپیوٹر سے کیوں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نیورون سے۔ یہ ہمارے جسم کے وہ سیلز ہیں جس سے ہمارا نروس سسٹم بنا ہے۔ ان کا کام انفارمیشن کو حاصل کرنا، جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچانا اور اسٹور کرنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انسانی دماغ میں کتنی تعداد میں موجود ہوتے ہیں؟ 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ؟ یہ تو بہت چھوٹا عدد ہے۔ ان کی ایکچوئل تعداد 86 ارب ہے۔ ذرا سوچیں، یہ اس کرۂ ارض پہ بسنے والے تمام انسانوں کی تعداد کا بھی 11 گنا ہے۔ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ دنیا کا طاقتور ترین کمپیوٹر آپ کے سر میں موجود ہے اور ہر سیکنڈ اربوں کھربوں کیلکولیشنز کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک سے کمپیئر کریں تو ہمارا دماغ تقریباً 25 لاکھ GB یا 2.5 PB پیٹا بائٹ تک ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے۔ عام فہم میں یہ اتنی سٹوریج ہے کہ آپ اپنے فیوریٹ شو کو 30 لاکھ گھنٹوں تک دیکھتے رہیں، اور اسٹور کرنے کے لیے آپ کو اپنے موبائل فون کو 300 سالوں تک آن رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم دماغ کی اس صلاحیت کو گوگل سرچ انجن سے کمپیئر کریں تو گوگل 24 پیٹا بائٹ ڈیٹا ایک دن میں پروسیس کرتا ہے، لیکن ہمارا دماغ صرف 20 واٹ پہ آپریٹ کرتا ہے، اور یہ اتنی کم پاور ہے کہ ایک لائٹ بلب کو بھی ٹھیک سے آن نہ کر سکے۔ اسی لیے ہمارا دماغ دنیا کا سب سے ایفیشینٹ کمپیوٹر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ریسرچ کے دوران ایک ایکسپیریمنٹ میری نظروں سے گزرا۔ ایکسپیریمنٹ کچھ یوں تھا کہ ایک کمپیوٹر تیار کیا گیا جو کہ 40 منٹ میں اتنے آپریشنز پرفارم کرتا تھا جتنے ہمارا دماغ 1 سیکنڈ میں کرتا ہے۔ یہ کمپیوٹر دنیا کا چوتھا طاقتور ترین کمپیوٹر تھا، جس کے اندر 7 لاکھ پروسیسر کورز موجود تھیں اور تقریباً 14 لاکھ GB ریم تک انسٹال کی گئی تھی۔ یہ مشین تقریباً 1.5 ارب نرو سیلز کے برابر ڈیٹا ٹرانسمیشن کا کام کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جو کہ ہماری دماغی صلاحیت کا صرف 1% بنتا ہے۔ تو اگر ہمارا دماغ اس قدر طاقتور ہے تو اس کو کسی ناقص مشین سے کنیکٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ بدقسمتی سے ہمارے دماغ کی صلاحیت لامحدود نہیں۔ مثلاً اگر ہمارے دماغ کا کچھ حصہ ناکارہ ہو جائے تو اس میں یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ اپنے طور پر اس کو ریپیئر کر سکے، اور نتیجتاً ایک دماغی طور پر صحت مند انسان ذہنی معذوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کمپیوٹر دماغ کے لیے ایک اسپیئر پارٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جو دماغ کے مفلوج حصے کی جگہ کام کر سکتا ہے۔ اس پیچیدہ عمل کو سر انجام دینے کے لیے اس شخص نے خود کو والنٹیئر کیا جو جدید سائنسی دنیا کا ایک بڑا نام ہے، ایلون مسک، جس نے ایک پروجیکٹ نیورا لنک تیار کیا ہے۔ سائنسی انقلاب کی ابتدا میں ڈیولپرز کا یہ خیال تھا کہ کمپیوٹر اور دماغ کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے الیکٹروڈز کو پالیمر تھریڈ کے ذریعے سے برین سے کنیکٹ کرنا ہوگا، جہاں نیورونز کی نقل و حمل کو کمپیوٹر کوڈنگ کے ذریعے سے منتقل کیا جا سکے گا۔ میرے نزدیک یہ ایک ناقابل یقین عمل ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ جدید نیورل انٹرفیس پہلے ہی ایجاد ہو چکا ہے، جس میں ایک الیکٹروڈ کو
बारीक तारों से मिला के बनाया गया है, जो कि इंसानी बालों से भी ज़्यादा बारीक हैं। और मजमूई तौर पर ये इंटरफेस 3072 इलेक्ट्रोड्स का मजमूआ है। कंपनी ने एक स्पेशल रोबोट भी तैयार किया है जो थ्रेड इम्प्लांट करता है। ये बिल्कुल सिलाई मशीन की तरह काम करता है और तमाम थ्रेड्स को दिमाग के मफलूज हिस्से पे सिर्फ 16 मिनट में सी देता है, जो कि इस इंतहाई पेचीदा अमल के लिए एक तेज़ तरीन मशीन है। इस ट्रांसमिटेड डेटा को रीड करने के लिए एक स्पेशल चिप का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसानी कान के पीछे नस्ब की जाती है। ये चिप डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसमिट करती है। मुस्तकबिल में माहिरीन ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि इस डेटा ट्रांसमिशन को वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल कर सके। ये न्यूरल इंटरफेस इम्प्लांटेशन साइंसदानों के वादे के मुताबिक किसी आई सर्जरी से भी ज़्यादा आसान अमल होगा, और जब ऐसा होगा तो ये इंसानी सोच की वसअतों को मज़ीद तक़वियत बख्शेगा। जो आँखों की बिनाई खो चुके हैं वो फिर से इस रंगीन कुदरत के नज़ारों से महसूस हो सकेंगे। जो क़ुव्वत समात से महरूम हो चुके हैं वो दोबारा अपने प्यारों की आवाज़ों को सुन सकेंगे। जो चलने फिरने से माजूर हो गए थे वो दौड़ सकेंगे। खोई याददाश्तें वापस पा सकेंगे। ब्रेन स्ट्रोक की सूरत में होने वाले नुकसानात को रिकवर किया जा सकेगा, और ये सब करने की सलाहियत होगी न्यूरल लिंक के पास। मुस्तकबिल में ये इजाद हर ख़ास व आम के लिए ज़रूरत भी बन सकती है, जैसा कि हमारा स्मार्टफोन। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसमें मज़ीद तग़य्युरात लाए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मुस्तकबिल में हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले वाक़यात को स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोगों की ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को वक्त गुजरने के बाद भी उनकी फेसबुक फीड पर देख सकते हैं। तो क्या हम मुस्तकबिल में साइबॉर्ग बनने वाले हैं? एलॉन मस्क के मुताबिक हम साइबॉर्ग बन चुके हैं, क्योंकि हम आज की दुनिया में मोबाइल के बगैर ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फ़र्क सिर्फ ये है कि अभी डेटा ट्रांसफ़र रेट काफ़ी स्लो है। जब हमारे दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये ट्रांसफ़र रेट 10 गुना बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इंसानों की प्रोडक्टिविटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, ये इंसानी तारीख़ में की गई अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि एलॉन मस्क को ये खौफ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मुस्तकबिल करीब में इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि इंसान का रोबोट पे कंट्रोल ख़त्म हो जाए और रोबोट्स खुद मुख्तार यानी अपनी मदद आपके तहत डिसीजंस ले सकें, जो नहायत ख़तरनाक बात है। आप देख रहे हैं उर्दू जीनियस।